ویلکم بیک ناظرین آپ گرمی کی شدت جو ہے اس کا احساس آپ بخوبی لگا رہے ہوں گے. جس قدر گرمی اس وقت شہر پر برس رہی ہے, آگ جو ہے وہ برسا رہا ہے سورج, مگر اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر کچھ لوگ ہیں جو کہ غیر سرکاری NGOز ہیں, وہ پانی پلاتی دکھائی دے رہی ہیں. مختلف لوگ احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہتے دکھائی دے رہے ہیں. سرکاری سطح کے اوپر بھی کیمپینز چل رہی ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہماری ہیلتھ رپورٹر ہیں شاہین صدیقی, جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. شاہین صدیقی, پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہیٹ ویو کو لے کے سرکاری غیر سرکاری سطح پر آپ کیا اقدامات دیکھ رہی ہیں؟ شہر بھر میں ہم جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, تو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جی کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس سائے میں آ جائیں. کیا کیا اب تک شہر بھر کا آپ صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, اگر میں ہیٹ ویو کی بات کروں تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کراچی میں شدید گرمی پڑے گی, اور جو یہ اگر میں بات کروں نمی کے تناسب کی, یہ بھی کہا گیا تھا کہ نمی کا تناسب اتنا بڑھ جائے گا کہ سانس لینا مشکل ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اقدامات کیا اٹھائے گئے. اسکول کی چھٹیاں نہیں دی گئیں. وہی یہ ہے کہ جیسے کہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کہ اگر یہ ایک پروسیس گزر چکا ہے تو مئی میں بچوں کی چھٹیاں کر دی جائیں, کیونکہ مئی سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. بالکل. جون بھی اتنا گرم نہیں ہوتا جتنا مئی گرم ہوتا ہے. تو جب مئی میں اتنی شدت ہوتی ہے, اور پھر ڈرائی ایئر جو ہے وہ انتہا سے زیادہ نقصان دہ, پانی باڈی کا نکال دیتی ہے ڈرائی ایئر. تو جب یہ گرمی کی شدت کے ساتھ جب ڈرائی ایئر ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے بچے بھی بہت زیادہ بے ہوش ہوتے ہیں. پھر بجلی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہے. تو اگر صحیح پالیسی صحیح وقت پر بنائی جائے تو نہ اموات ہو, نہ ہی اتنے مسائل ہوں. اگر بچے گھروں میں رہیں, مئی میں چھٹیاں دے دی جائیں, جون میں چھٹیاں دے دی جائیں, جولائی میں اگر اسکول کھول دیے جائیں تو بہت حد تک مسائل حل ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹائمنگ اگر تبدیل کر دیے جائیں دفاتر کے اور دیگر چیزوں کے, تو وہ بھی ایک حل ہے. تیسری بات یہ ہے کہ درخت ہمیں کہیں نظر نہیں شاہین, آتے میں اسی لگتے کے ہوئے, اوپر آنا چاہ رہا تھا, خاص طور کیونکہ پہ دیکھیں اگر ہم یہ دیکھ نیم رہے کے ہیں, درختوں شاہین کی میں بات کریں. بالکل اس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پانی پلایا جا رہا ہے اور کیمپس لگائے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر. اچھا, اس شہر کے کیا پوری دنیا میں ایک عام آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو چھاؤں ملے, مگر دھوپ سے بچ سکے. پوری دنیا میں یہ ہے نا کہ لوگ جہاں جہاں گرمی ہے, شدت ہے, وہ بچنا چاہتے ہیں, مگر اس چھاؤں کو بنانے کے لیے, وہ چھاؤں مل سکے, میسر آ سکے, اس کے لیے درخت لگایا جاتا ہے. اور شدید گرمی بھی ہو تو اگر یقینی طور پہ درخت لگائے جائیں تو اس طرح کی کوئی کیمپینز چلنی چاہیے. شاہین, بہت اس کی قلت نہیں دکھ رہے آپ کہ کیا سمجھتی ہیں کہ اویئرنیس پوری ہونی چاہیے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں سایہ ملے, مگر درخت لگانے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں, نیم کی اگر میں بات کروں نا, اگر علی رضا, اگر ہم درختوں کی بات کریں, درخت میں سب سے بہترین جو درخت ہے وہ نیم کا ہے. بالکل. اگر آپ تھرپارکر چلے جائیں, اور تھرپارکر میں شدید گرمی ہوتی ہے, مطلب وہ لوگ عادی ہیں, لیکن جب وہ نیم کے درخت کے نیچے آپ جیسے ہی جائیں گے, اس دھوپ سے نیم کے درخت کے نیچے, ایسا لگے گا جیسے آپ کسی کولنگ میں چلے گئے. بالکل ایسے مطلب ہی ہے. اس قدر حد تک ٹھنڈا ہوتا ہے نیم. مطلب اس کا ٹیمپریچر جو عام ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ نیچے ہوتا ہے اس کا اب ٹیمپریچر. دیکھیں نا شاہین, معاملہ یہی ہے کہ جی احتیاطی تدابیر دے دی گئی ہیں, یہ کریں, پانی پئیں, اس سے نہیں بچیں, نکلے نہیں, مگر بات یہ ہے کیا یہ صرف حل ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف دیکھیں, کیمپس یہ لگا دینا حل ہے اس پانی شہر کی اگر پلانے میں کے لیے؟ بات کروں نا, اس شہر کی بات کروں, اس شہر میں اگر ہم آج سے 15 سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو یہاں گرمی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, معتدل موسم رہتا تھا یہاں پر. بالکل. اس شہر کے درختوں کو اکھاڑ دیا گیا, درخت کاٹ دیے گئے بری طرح. جتنے نیم کے درخت کراچی میں تھے وہ تمام اجاڑ دیے گئے. پھر نہیں اس تو کی جگہ وہ یہ دیکھیں نا جو درخت لگایا گیا. شاہین, یہ بات کی جاتی ہے نا کہ شہر کو کنکریٹ کے جنگل میں بڑا سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے تبدیل کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں بالکل آج کی تاریخ میں بھی جو گرین بیلٹس ہیں وہ کس حال میں ہیں. ان کو پانی دینے کے لیے آپ کے پاس مشینری تو موجود ہیں, تنخواہ لینے والے تمام ملازمین تو موجود ہیں, کیوں نہیں پانی دیا جاتا؟ اچھا, پھر جو کچھ تھوڑے بہت درخت ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی فلانا سے کوئی بھائی صاحب اٹھے اور انہوں نے پورے کے پورے کاٹ دیے. اب لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں مگر کوئی حل نہیں ہوتا, اس کا سامنے کوئی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بالکل ایسے اہمیت ہی, ہے. تو اب اس طرح بالکل کی ایسے اگر ہی. صورتحال ہوگی شاہین, تو پھر کس طرح چیزیں مینیج ہوں گی؟ اس کی اہمیت کو کیوں اجاگر نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کی سنجیدگی اور اتنی اہمیت, لوگ مر جاتے ہیں, مطلب صورتحال یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے. دیکھیں, مانسون کا موسم جیسے ہی آتا ہے, اگر یہ لوگ
تھوڑا سا اس پر عمل کریں کہ مئی جون میں چھٹیاں دیں, جولائی میں اگر بچوں کے اسکول کھلے ہوں, بچوں میں بھی یہ جو ہے وہ آگاہی پیدا کی جائے, بچے بھی ان کی باقاعدہ کمپین چلائی جائے, اسکول کے بچے بھی آگے آگے ہوں. اگر جولائی میں بچوں کی چھٹیاں نہ ہوں تو یہ تھوڑی سی بچوں کو ایکٹیویٹی بھی کرائی جائے کہ بچے درخت لگائیں. بہت ضروری ہے شاہین کے اسکول کی سطح پر اور حکومتی مشینری اس کے اوپر کام کرے, کیونکہ اس وقت کی عام ضرورت یہ ہے کہ حال یہ ہے کہ دوپہر میں ہم نکل تو جائیں, آپ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا, اور پھر بالکل ایسا ہی ہے. دوسری طرف کوئی ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی, آپ کو چھاؤں نہیں مل رہی ہوتی کہ کسی جگہ چھاؤں ہو اور آپ اس چھاؤں کے اندر بیٹھ سکیں. چاروں طرف عمارتیں موجود ہیں. صورتحال تو اس طرف جا چکی ہے. اب اس کے اوپر آپ کیا سمجھتی ہیں, ماہرین اور دیگر جو کنسرن لوگ ہیں وہ اس طرف اب سوچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, یا وہی ہے کہ جی بس کیمپس لگا لو؟ دیکھیں علی رضا, یہ حل نہیں ہے کہ آپ نے پانی کی جگہ جگہ کیمپ لگا دیے یا وارڈ میں آپ نے ہیٹ ویو کے وارڈ بنا دیے, تو یہ حل تو نہیں ہے نا. مطلب ہیٹ ویو کا پیشنٹ اگر بہت زیادہ متاثر ہوگا سورج کی شدت میں تو وہ تو بیچارہ مر جائے گا کیونکہ اس سے دماغ کا پانی نکل گیا. بات یہ ہے کہ آپ پالیسیاں ایسی بنائیں جس میں کام ہو. مطلب اگر درختوں کی, میں جیسے آپ کو بتایا, بچے بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں میں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اس طرح کی مہم چل رہی ہوتی ہے, مگر اس کے کینوس کو ناظرین بڑھانے کی ضرورت ہے شاہین صدیقی. اور پھر معاملہ پھر ایک اور بھی آ جاتا ہے شاہین کے, چلے جی پودا لگا دیا بچوں نے, وہ چلے گئے, اب اس کی دیکھ بھال تو ضلع انتظامیہ کی جو ہے وہ مطلب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کرے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک دفعہ پانی ڈال دیا, 1 مہینے کے بعد آرام سے آئیں گے, پھر پانی دیں گے, پودا تو لگا ہوا. مطلب ایک توجہ جو طلب ہے اس معاملے کو لے کر, اگر مختلف ڈپارٹمنٹ, صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس یہ محکمے موجود ہیں, مختلف یونیورسٹیز کے اپنے اپنے انٹرنل گارڈننگ کے جو ہیں وہ خود بڑے بڑے محکمے موجود ہیں باغات کے, مگر اس کے باوجود ہم سرکاری یونیورسٹیز کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر بھی اس چیز کو لے کر کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی. ہسپتالوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. بہت سارے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو شعبہ باغات ہے مکمل طور پہ کے ڈی اے کا الگ ہے, کے ایم سی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, سرکاری اداروں کے اپنے اپنے اس کے الگ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, نرسریاں ہیں. یہ کس طرح پھر اویئرنیس دی جائے گی شاہین, یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں شعبہ باغات کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہو نا, وہ تو بالکل تنخواہیں لے کے سو رہے ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے. تو اب کس طرح پھر ان کو کام کروایا جائے, کراچی کا میئر صاحب سے کہا جائے, کیا کہا جائے؟ ٹھیک ہے, گلیشیئر پگھل رہے ہیں, صرف 29% خشکی ہے. اگر یہ گلیشیئر پگھل گئے تو یہ 29% بھی گیا. صورتحال اس سطح پر پہنچ چکی ہے. بہت شکریہ شاہین صدیقی, ہمیں اپنے تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی, کہاں اقدامات اٹھائے ہیں, اور وہ بھی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہمارے رپورٹرز ناظرین فیلڈ پر ہوتے ہیں, اور فیلڈ پر جو چیزیں دیکھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے, اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے, اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ سڑکوں پر موجود ہیں, مختلف جو اسائنمنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کے نتائج کیا دیکھتے ہیں, کیا کام ہو رہا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے رپورٹر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی کسی قسم کی بہتری والا کام جو ہے نہیں ہو رہا, کوئی پختہ کام نہیں ہو رہا, کوئی لانگ ٹرم کام نہیں ہو رہا, اور گرمی اور سورج جو ہے وہ آگ برسائے جا رہا ہے, لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, گرمی میں چھاؤں نہیں مل رہی, تو یہ صورتحال کہاں ہے, بہت بڑے لیول پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جاتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. ایک اہم کارروائی کی ہے پولیس نے جس کے اندر بھارتی خفیہ ایجنسی کے کچھ سہولت کار اور دہشت گرد جو ہے مبینہ طور پر پکڑے گئے ہیں, ان سے کیا چیزیں برآمد ہوئی ہیں, کیا تحقیقات, اس پہ بات کریں گے.